بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان نے سعودی عرب کا ہاتھ تھام لیا، کسی کو بھی سعودی عرب کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے۔ سعودی عرب پر حملہ، پاکستان پر حملہ، عمران خان کا محمد بن سلمان کو پیغام جاری۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان اب تک کا سب سے بڑا معاہدہ۔ پاکستان نے سعودی عرب کی فوج کو بڑی آفر کر دی۔ محمد بن سلمان کو بچانے کے لیے عمران خان میدان میں آ گئے۔ سعودی عرب کا دفاع پاک فوج کے حوالے، محمد بن سلمان کی بڑی مشکل آسان ہو گئی۔ ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے پاکستان سعودی عرب کے دفاع کو اپنے ہاتھوں میں لینے جا رہا ہے اور کیسے عمران خان نے محمد بن سلمان کی بڑی مشکل کو آسان کر دیا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کی سعودی عرب کو کی جانے والی آفرز نے محمد بن سلمان کی مشکل کو آسان کر دیا۔ سعودی عرب کے گرد دشمنوں کے تنگ ہوتے گھیرے نے پاکستان کو بڑا قدم اٹھانے پر مجبور کر دیا۔ پاکستان اور سعودی عرب کی فوجیں ایک دوسرے کے ساتھ مل گئیں۔ عمران خان کی جانب سے جاری کردہ بیان نے دشمنوں کی نیندیں حرام کر دی۔ سعودی عرب کی سیکیورٹی پاک فوج کے ہاتھ لگ گئی، کیونکہ پاکستان نے سعودی عرب پر یمن سے حوثی ملیشیا کے حالیہ ڈرون اور میزائل حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں بالخصوص منگل کے روز حوثی ملیشیا کے سعودی عرب کے سرحدی علاقے جازان میں واقع ایک گاؤں پر میزائل حملے کی مذمت کی ہے۔ اس کے نتیجے میں 5 شہری زخمی ہو گئے ہیں۔ اس نے بیان میں کہا کہ یہ حملے نہ صرف سعودی عرب کی علاقائی سالمیت اور خود مختاری کے منافی ہیں، بلکہ اس سے بے گناہ شہریوں کی زندگی کے لیے خطرات پیدا ہو گئے ہیں۔ پاکستان ان حملوں کو فوری طور پر روکنے کا مطالبہ کرتا ہے اور ان کے مقابلے میں سعودی عرب کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان نے حوثی ملیشیا سے یمن کی گورنری معارب میں بھی سرکاری سیکیورٹی فورسز اور عوام کے خلاف حملے روکنے کا مطالبہ کیا ہے اور اپنے اس موقف کا اعادہ کیا ہے کہ یمن میں جاری تنازع کا پرامن ذرائع سے جامع حل تلاش کیا جانا چاہیے۔ تحریک دفاع الحرمین الشریفین کے رہنما اور سیکرٹری جنرل مرکزی جمعیت اہل حدیث سینیٹر حافظ عبدالکریم، صدر مولانا علی محمد ابو تراب، نائب صدر مولانا شاہ اویس نورانی، سیکرٹری جنرل مولانا فضل الرحمان خلیل اور سیکرٹری اطلاعات پروفیسر سجاد قمر نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا قلبی اور روحانی تعلق پاکستان کے عوام اور علماء خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز اور سعودی حکومت سے مکمل یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ امریکہ کے دباؤ اور بلیک میلنگ کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب پوری دنیا کے مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے اور خادم الحرمین شریفین اور سعودی حکومت کی قابل قدر خدمات اور کارنامے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ کسی ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرے۔ امریکہ نے کوئی ایسا قدم اٹھایا تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ سعودی عرب کے معاملات اس کی حکومت پر چھوڑ دے۔ ان مذہبی رہنماؤں نے کہا کہ ہم اور پوری دنیا کے مسلمان سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہیں۔ انہوں نے حوثی باغیوں کے سعودی عرب پر حالیہ ڈرون اور میزائل حملوں کی بھی مذمت کی ہے اور کہا کہ ان کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے۔ حوثی ملیشیا کو دہشت گرد قرار دیا جائے اور اس پر پابندی لگائی جائے۔ ناظرین اکرام، عرب اتحادی ملکوں نے بھی جمال خشوگی سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی تھی۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق متحدہ عرب امارات، بحرین اور کویت نے سعودی عرب کے موقف کی حمایت کر دی ہے۔ اس سے پہلے سعودی وزارت خارجہ نے جمال خشوگی کے قتل سے متعلق امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ کو منفی اور غلط قرار دے دیا۔ واضح رہے کہ امریکی رپورٹ میں الزام لگایا گیا تھا کہ سعودی اعلیٰ شخصیت نے اس آپریشن کی منظوری دی جس کا خاتمہ خشوگی کے قتل پر ہوا۔ امریکی میڈیا کے مطابق جمال خشوگی کو 2018 میں استنبول کے سعودی سفارت خانے میں قتل کر دیا تھا۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے بھی امریکہ نے یمن جنگ میں سعودی عرب سے تعاون ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق صدر جو بائیڈن کے مقرر کردہ مشیر برائے قومی سلامتی جیک سلیوان کے مطابق امریکہ کی پالیسی میں اس حوالے سے تبدیلیوں کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا۔ 2014 میں یمنی حکومت اور حوثی باغی تحریک کے مابین شروع ہونے والی جھڑپوں کے بعد سعودی عرب نے 8 عرب ممالک کے ساتھ مل کر یمن میں کارروائیاں کرنے کے لیے ایک عسکری اتحاد تشکیل دیا تھا۔ اس اتحاد کی حوثیوں کے خلاف فضائی کارروائیوں میں امریکہ، برطانیہ، فرانس کی مدد بھی حاصل ہوئی تھی۔ عالمی مبصرین کا کہنا ہے کہ یمن کے تنازع میں بائیڈن کی جانب سے سعودیہ کے ساتھ فوجی تعاون ختم کرنے کے فیصلے سے حوثیوں اور یمنی حکومت کے مابین جاری جنگ متاثر ہوگی۔ اس سے قبل امریکہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو ہتھیاروں کی فروخت بند کر چکا ہے۔ ناظرین اکرام، اس سے پہلے سعودی عرب، مصر، بحرین اور متحدہ عرب امارات نے قطر سے تمام سفارتی تعلقات ختم کرنے کے بعد ایک نیا اتحاد بنانے کا اعلان کیا تھا، جس میں سعودی عرب، بحرین، متحدہ عرب امارات اور مصر نے قطر کے ساتھ تمام سفارتی، زمینی، فضائی اور سمندری رابطے منقطع کر دیے ہیں۔ ناظرین اکرام، سعودی عرب کا کہنا تھا کہ یہ اقدام قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے کیا گیا، جبکہ بحرین نے قطریوں پر دہشت گردی کی حمایت اور بحرین کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا الزام عائد کیا۔
اس نے قطری شہریوں کو ملک چھوڑنے کے لیے 14 روز کا وقت دیا ہے۔ سعودی عرب کی سرکاری خبر رساں ایجنسی کا کہنا تھا کہ حکومت نے بین الاقوامی قانون کے تحت فراہم کردہ اختیار اور قومی سلامتی کو دہشت گرد و انتہا پسندی سے تحفظ دینے کے لیے قطر کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین اکرام، بحرین کا کہنا تھا کہ قطر کی طرف سے بحرین کے اندرونی معاملات میں مداخلت سے عدم استحکام کی کوششیں جاری رکھنے پر تعلقات ختم کر دیے گئے ہیں۔ قطر کے تعلقات خطے کے دیگر عرب ریاستوں اور سعودی عرب کے ساتھ گزشتہ کچھ برسوں سے تناؤ کا شکار چلے آ رہے ہیں۔ خلیجی ریاستیں قطر کو ایران اور اخوان المسلمین جیسی اسلامی تحریکوں کے انتہائی قریب سمجھتی ہیں۔ 2014 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور بحرین نے قطر سے اپنے سفراء کو واپس بلا لیا تھا، جس کی وجہ سے قطر کی طرف سے اخوان المسلمین کی حمایت، جبکہ اس گروپ کو بعض خلیجی ریاستوں کے شاہی خاندان اپنے اقتدار کے لیے خطرہ قرار دیتے ہیں۔ سعودی پریس ایجنسی کی جانب سے جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا کہ یمن جنگ میں مصروف سعودی اتحاد میں شامل قطر کے فوجی دستوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ سعودی حکومت کا کہنا تھا کہ تعلقات ختم کرنے کا فیصلہ دہشت گردی سے لاحق خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ سعودی پریس ایجنسی کے ایک بیان کے مطابق قطر نے خطے کے امن و استحکام کو متاثر کرنے کے لیے مسلم برادرہڈ، داعش اور القاعدہ جیسے دہشت گرد اور فرقہ وارانہ گروہوں کی حمایت کی اور میڈیا کے ذریعے ان کے پیغامات اور اسکیموں کی تشہیر کی۔ ناظرین اکرام، آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے امریکہ نے سعودی ولی عہد کے خلاف سخت ایکشن لیا تھا، جس کے جواب میں سعودی دفتر خارجہ نے سعودی شہری جمال خشوگی کے قتل سے متعلق امریکی کانگریس کو پیش کی جانے والی رپورٹ کے مندرجات کو سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ سعودی دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ سعودی حکومت مبینہ رپورٹ میں سعودی قیادت سے متعلق منفی، غلط اور ناقابل قبول نتائج کو قطعی طور پر مسترد کرتی ہے۔ یہ نتائج کسی بھی حالت میں قابل قبول نہیں ہیں۔ وزارت نے دعویٰ کیا کہ یہ رپورٹ ڈھیروں غلط معلومات اور نتائج پر مبنی ہے۔ دفتر خارجہ نے اس حوالے سے مملکت کے متعلقہ اداروں کے سابقہ بیانات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ جمال خشوگی کا قتل ایک سنگین جرم ہے جس کی حکومت پہلے ہی مذمت کر چکی ہے۔ یہ سعودی قوانین اور اس کی اقدار کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے گروہ نے نہ صرف قوانین کو توڑا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ متعلقہ اداروں کے حاصل اختیارات کی بھی خلاف ورزیاں کی۔ بیان کے مطابق متعلقہ گروہ کے افراد سے پوچھ گچھ کے حوالے سے تمام ضروری عدالتی کارروائیاں کی گئیں اور انہیں عدالت کے حوالے کیا گیا۔ سعودی عدالت نے ان کے خلاف حتمی سزاؤں کے فیصلے سنائے جن پر جمال خشوگی کے اہل خانہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ ناظرین اکرام، بہرحال بات اتنی آگے بڑھ گئی کہ جون 2017 میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مصر نے قطر کے ساتھ سیاسی تعلقات کو منقطع کر دیا۔ ان ممالک نے اپنے سفارتکار واپس بلا لیے اور ملک پر سخت معاشی پابندیاں نافذ کر دیں۔ قطر کے سامنے رکھے گئے مطالبات میں ترکی کے فوجی اڈے کو فوراً بند کرنا بھی شامل تھا۔ ناظرین اکرام، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 3.5 سال چلنے والے اس سیاسی ڈرامے میں جیت کیا قطر کی ہوئی؟ مشکل میں گھرے قطر کو اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے خلاف کارروائی فطری نہیں اور آخر فتح اسی کی ہوگی۔ پابندیاں ختم کرنے کے لیے قطر کے سامنے دراصل 13 شرائط رکھی گئی تھیں۔ 1-2 کو چھوڑ کر قطر نے کوئی بھی شرط نہیں مانی۔ مثلاً 4 بڑی شرائط یہ تھیں: الجزیرہ پر پابندی، ایران کے ساتھ تعلقات محدود کرنا، شدت پسند تنظیموں پر پابندی اور ان کی حمایت ختم کرنا، اور ترکی کے فوجی اڈے کو بند کرنا۔